ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ اور میرے ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھو تو سب کے ایمان پہ ابو بکر کا ایمان بھاری پڑ جائے گا، یقین اس کا بھاری پڑ جائے گا۔ حضور نے سب سے دبلے پتلے صحابی کو ساتھ لیا، لیکن جب کعبے کا آخری مرتبہ طواف کیا تو کعبے کا طواف کر کے حضور نے کعبے کو دیکھا اور رو پڑے اور کہنے لگے، اے کعبہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، اے کعبہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں، میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا، تو میرے اللہ کا گھر ہے، مگر اے کعبہ سن لے، میں آج جا رہا ہوں، میں آج جا رہا ہوں، لیکن جلدی واپس آؤں گا۔ یقین بول رہا ہے، جلد واپس آؤں گا۔ دیکھو حالات ایسے، حضور گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں، مگر حضور فرما رہے امتیوں کو درس دینے کے لیے حالات سے کبھی مایوس نہیں ہونا۔ حضور کہتے ہیں میں جلد لوٹ کر کے آؤں گا، اور پھر صدیق اکبر کو ساتھ لے کر حضور غار ثور میں 3 دن تک رکتے ہیں۔ 2 لوگ ہیں، 2 لوگ، ایک صدیق اکبر ہے، سرکار ہے۔ واقعہ بتانا مقصد نہیں، صرف اشارہ دینا تاکہ امید کی کرن پیدا ہو۔ کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حالات سے حالات بدلتے رہیں۔ حکمراں کبھی نیک آتے ہیں، کبھی بد آتے ہیں، کبھی رحم دل آتے ہیں، کبھی سخت دل آتے ہیں، لیکن اللہ تو ہمارا وہی ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اللہ نہیں بدلتا، اللہ تو وہی ہے نا، اللہ وہی ہے، تو ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اللہ سے رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ چھوڑ دو گناہوں کو، چھوڑ دو عیاشیوں کو، چھوڑ دو برائیوں کو، حرام چھوڑ دو، حرام کھانا چھوڑ دو، سود چھوڑ دو، رشوت چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، غیبت چھوڑ دو، چغلیاں چھوڑ دو، حق تلفیاں چھوڑ دو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام غار میں ہیں، صدیق اکبر نے دیکھا کہ دشمن آ گئے ہیں اور آئے ہیں، ان کے پیر صدیق اکبر کو نظر آ گئے۔ صدیق اکبر بے چین ہو گئے، اور اب صدیق اکبر نے گویا بظاہر امید چھوڑ دی، امید چھوڑ دی، اس لیے کہ دشمن جب غار کے دہانے پر آ گئے ہیں پکڑ ہی لیں گے۔ اپنی فکر نہیں تھی، محبوب کی فکر تھی۔ میرا محبوب شہید ہو گیا تو بات ہی ختم ہے، پھر کیا رہے گا؟ کچھ نہیں رہے گا۔ جب شمع محفل گل کر دی جائے گی تو شمع کیسے رہے گی؟ شمع محفل بجھا دی جائے گی تو زینت محفل کہاں چلی جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے، محفل سے پیر موگا اٹھ کر چلا جائے تو محفل کی رونق چلی جاتی ہے۔ اگر رسول اللہ چلے جائیں گے تو پھر کائنات کا حسن کہاں ہوگا؟ کائنات کی بہاریں کہاں ہوگی؟ اسی لیے قدرت نے فیصلہ کیا ہے، حبیب جب تک تجھے رکھوں گا تبھی تک کائنات کو رکھوں گا، جب تجھے اٹھا لوں گا تو کائنات کو بھی اٹھا لوں گا۔ پتا چلا آج کائنات موجود ہے، مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے، نظر آئے یا نہ آئے، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اللہ اکبر، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اگر خوشیوں کی بہاریں آ رہی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے، اگر عیدیں پلٹ پلٹ کر آ رہی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے، اگر گلستہ میں بہاریں آ رہی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے، رمضان شریف پلٹ پلٹ کر آ رہا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے، حضور موجود ہے۔ یہ اور بات ہے نظر آئے یا نہ آئے۔ صدیق اکبر کو غم ہوا، غم کرنے لگے میرے محبوب کا کیا ہوگا؟ ہم تو صدقے چلے جائیں گے، ہم تو قربان ہو جائیں گے، محبوب کا کیا ہوگا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ لا تحزن، لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابو بکر غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مکے کے ڈاکو، مکے کے گنڈے، مکے کے دہشت گرد ہمیں نکلنے پر مجبور کرتے ہیں بظاہر، مگر غم نہ کر، طاقت ہمارے ساتھ نہیں، اسلحے ہمارے ساتھ نہیں، وقت کی مکے کی حکومت ہمارے ساتھ نہیں، لیکن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور دنیا نے دیکھا جب نبی نکلے تھے تو اکیلے ایک صدیق کے ساتھ نکلے تھے، مگر جب لوٹتے مکہ فتح کرنے تو ہزاروں صحابہ کو لے کر کے لوٹتے اور ساری طاقتیں قدموں میں ڈھیر ہو جاتی ہے۔ ہمیں کوئی مایوس نہیں ہونا، لیکن کرنا کیا ہے؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ داڑیاں منڈا کے گٹروں میں پھینکو گے تو کب اللہ ساتھ ہوگا؟ کانوں میں ایئر فون لگا کے گانے سنو گے تو اللہ کب ساتھ ہوگا؟ اللہ ساتھ کب ہوگا؟ اس کی طرف آؤ تو صحیح۔ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے۔ کتنی بڑی بات کہی، اور صرف ابو بکر صدیق سے نہیں کہی، صدیق اول مخاطب تھے اس بات کی، اور قیامت تک کا ہر مومن تھا۔ لا تحزن، غم نہ کرو، کیسے ہی حالات آئیں غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں مایوس ہونے کی، ڈپریشن میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
آپ کو جذباتی ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. جیسے اور قومیں سیاست کے میدان میں کھڑی ہیں, آپ بھی کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے رہیں. تجارت کی میدان میں کھڑی ہے, آپ بھی کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے رہیں. ایجوکیشن کے میدان میں اور قومیں کھڑی ہیں, آپ بھی کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے رہیں. مایوس نہ ہو, جتنا ٹیلنٹ آپ کے پاس ہے, بس بات ختم کر رہا ہوں, جتنا ٹیلنٹ آپ کے پاس ہے صلاحیت, اتنا کسی کے پاس نہیں ہے. سب کو آپ کے ٹیلنٹ سے خوف ہے, اس لیے کہ آپ کے پاس صلاحیت بہت ہے. اللہ نے آپ کو ذہن بہت دیا ہے, آپ کو دماغ بہت دیا ہے. کائنات کے اندر جتنی چیزیں ایجاد کرنے کی جتنے نکات نکلے ہیں, وہ کہیں نہ کہیں سے اس کے سوتے اسلام سے پھوٹتے نظر آتے ہیں. لیکن بات اتنی ہے, لوگ آپ کی صلاحیتوں کو زنگ آلود کرنا چاہتے ہیں. جب آپ مایوس ہوں گے تو پڑھیں گے کہاں؟ جب آپ مایوس ہوں گے تو تجارت کہاں کریں گے؟ کوئی مایوس نہیں ہونا, اللہ سے رشتہ مضبوط کر کے گھر سے نکلو, اور موت سے تو ڈرنا چھوڑ دو, اس لیے کہ ایمان بنا لو. اگر یہ ایمان نہیں ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لو کہ پھر تم کیا ہو, پھر تم کیا ہو. مومن کی شان یہ, مومن کا ایمان ہے کہ جس دن اللہ نے آپ کی موت لکھ دی ہے, اس سے ایک سیکنڈ پہلے موت نہیں آ سکتی, اور اس کے ایک سیکنڈ بعد موت نہیں آ سکتی. اگر اس نے لکھی ہے, کوئی بچا نہیں سکتا. اے سی میں پیک کمروں میں بھی محفوظ نہیں رہ سکتے. قرآن کہتا ہے, اللہ اکبر, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, کہ اگر تم مضبوط قلعوں میں بند ہو جاؤ گے تو بھی تمہیں موت وہاں پر آ کر کے رہے گی. اللہ نے لکھ دیا ہے, مضبوط قلعہ بھی تمہیں موت سے بچا نہیں سکتا, اور اللہ نے نہیں لکھا ہے تلوار سے ٹکڑے کر دیے جائیں پھر بھی تمہاری زندگی موجود رہے گی. یہ ایک مسلمان کا ایمان. چھوڑ دو موت سے ڈرنا, موت سے ڈرنا. اور دشمن کیوں ٹوٹ پڑے تم پہ پتہ ہے؟ سرکار کی حدیث ہے, جب میری امت میں دو چیزیں پیدا ہو جائے گی تو ان پر لوگ ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکا دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتا ہے. پوچھا کیا وجہ ہوگی؟ ہم کم ہوں گے؟ کہا نہیں, حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت میری امت میں پیدا ہوگی اور موت سے نفرت پیدا ہوگی. جب یہ چیز پیدا ہوگی تو وہ بزدل ہوں گے اور اسلام دشمن طاقتیں ان پہ ٹوٹ پڑے گی. دنیا کے سامنے سینہ تان کر لڑنے کے لیے نہیں, صلاحیتوں کو لے کر کھڑے رہیے. سیاست, تجارت اور تعلیم, ان تینوں بلکہ ہر میدان میں سب کے کندھے سے کندھا ملائیے. جو صلاحیت آپ کے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں. لیکن اختتام اس پہ کرتا ہوں, آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگ رہا ہے کیونکہ آپ کے بچے اب کتاب کو چھوڑ کر موبائل ہاتھ میں لے چکے ہیں. روزے میں بھی گیم نہیں چھوٹتا لوگوں سے, گیم روزے میں بھی. وہ روزے کیا قبول ہوں گے جس روزے میں خدا کی یاد نہیں آتی, گیم ہی میں ڈوبے رہتے ہیں. اور کچھ گیمز ایسے یہودیوں نے ایجاد کیے ہیں جس میں باضابطہ طور پر نفسیاتی طور پر تمہیں شکست دینے کا پلان ہے. جو تمہارے بچے گیم کھیلتے ہیں وہ نفسیاتی طور پہ خود کو شکست خوردہ یعنی ہارا ہوا تسلیم کرتے ہیں. ابھی رمضان شریف کی آخری عشرے کی بات ہے کہ پب جی کھیلتے ہوئے ایک فرقان نام کا لڑکا مر گیا. 12ویں جماعت کا سب سے بہترین طالب علم مر گیا. ہمیں اپنے بچوں سے پیار نہیں کیوں دیتے ہیں؟ اپنے بچوں کو گیم کھیلنے کی ہم اجازت. آپ اپنے بچوں کو وہ گیمز کھیلنے کی اجازت دیجئے جس سے جسم کی نشو نما ہوتی ہے, جسم جس سے مضبوط ہوتا ہو. یہ گیم تو آپ کے بچوں کو نسوانیت کی طرف لے جا رہے ہیں. وہ آپ کے بچوں کو ذہنی طور پر معاوف کر دیتے ہیں, ذہنی طور پہ تھکا دیتے ہیں. اس لیے میری گزارش ہے کہ اپنی صلاحیتوں کا خیال کیجئے, اپنے ٹیلنٹ کا خیال کیجئے, اللہ پہ بھروسہ کیجئے اور مایوس ہوئے بغیر تجارت کے میدان میں ڈٹیے. آج کل تجارت بھی مسلمانوں کی بہت زیادہ ڈھپ ہوتی جا رہی. وجہ یہ ہے کہ تجارت کرنے والے ہی گیم کھیلتے. میرے عزیز نے, میرے بھائی نے مجھے ایک بات کل ہی بتائی. ایک میڈیکل کا تذکرہ کیا کہ بہت چلتا تھا میڈیکل, بھیڑ لگی رہتی تھی. اس علاقے میں میڈیکل تھا نہیں, لیکن 4-6 لڑکے آنے لگے اور سب بیٹھ کر کے گیم کھیلتے ہیں. تو وہ گیم دیکھتے دیکھتے کھیلتے کھیلتے پھر وہ کبھی چٹھی دیکھتے, کبھی نہیں دیکھتے, کبھی چھوڑ دیتا ہے. لوگوں نے آنا چھوڑ دیا, مال ہے نہیں ہے. اس طرح سے یہ تعلیم میں بھی تعلیم کو بھی متاثر کر رہے ہیں گیم, تجارت کو بھی متاثر کر رہے ہیں, فکر ذہن کو بھی متاثر کر رہے ہیں. میری گزارش ہے تجارت کے میدان میں مضبوط ہوئیے. مندی وندی کا کوئی خیال مت کیجیے, اس لیے کہ تجارت سیاست دانوں کی چوکھٹ سے نہیں ملتی بلکہ رزق اللہ کے دربار سے ملتا ہے. اس کے یہاں کوئی مندی نہیں ہے.
اگر تم اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لو، سب کی دکان پہ مکھیاں بھن بھنائے گی، تمہارے دکان پر گاہکوں کی قطار لگی ہوئی ہوگی۔ یہ بات ہے، میں آپ کو کوئی لطیفہ نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی چٹکلا نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی سبز و باغ بھی نہیں دکھا رہا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اتنے بڑے مجمع میں آج عید کا دن ہے کہ اللہ سے رشتہ جوڑیے۔ جن لوگوں نے رشتے اللہ سے جوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگلوں میں روزیاں عطا کی ہے۔ بس رشتہ جوڑ کر تو دیکھیے، بات ختم کرتے ہوئے، اس لیے کہ لوگ آ رہے ہیں، اب جو لوگ آ رہے ہیں ان سے میں صرف اتنی گزارش ہے کہ بس 5 منٹ میں جماعت کھڑی ہو جائے گی، وہ وضو کر لیں جلدی سے۔ اور جو لوگ ادھر بیٹھے ان سے رابطہ جوڑنے کے لیے، اب چونکہ جگہ بھی ختم ہے، قریب الختم ہے، اگر یہاں پر کوئی موٹا ٹانٹ وغیرہ ڈال کر اس کو بھی پیک کر سکتے ہو تو چند لوگ یہاں آ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں۔ درگاہ شریف کا صحن بھی بھر چکا ہے، ادھر لوگ کھڑے ہیں، تو وہ جو پیسیج ہے نا، یہ راستہ جو ہے اس میں بھی صف لگا لیں تاکہ ادھر والوں سے آپ کا کنیکشن جڑ جائے اور ان کی صفیں متصل ہو جائیں۔ بات اختتام کو لے جا رہا ہوں، آخری بات، اللہ سے رشتہ اگر جڑ جائے نا، اللہ سے رشتہ جڑ جائے، ہر دشمن دوست بنے، روزی کا ٹینشن نہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے، وَمَا مِن دَابَّةِ الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ نے اپنے کرم سے اپنے ذمے پہ لے لیا سب کی روزی۔ روزی کا کوئی ٹینشن نہیں، صرف کوشش کرنی ہے، محنت کرنی، کاوش کرنی ہے، بس کوئی ٹینشن نہیں لینا۔ رشتہ اللہ سے جوڑو۔ گناہ اور پاپ انسان کی روزی کو بھی تباہ کرتے ہیں، زندگی کو بھی کمزور کر دیتے ہیں، زندگی کے اندر بھی کٹوتی کا۔ حضور کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں زنا کرنے سے عزت جاتی ہے، چہرے کا نور جاتا ہے، زندگی کم کر دی جاتی ہے، زندگی گھٹا دی جاتی ہے، اور روزی بھی کم کر دی جاتی ہے، عمر گھٹا دی جاتی ہے۔ گناہوں سے یہ سب ہوتا ہے۔ اللہ سے رشتہ مضبوط کریں۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہے، اس کو داتا صاحب نے لکھا ہے، داتا علی اجوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، انہوں نے وہ بکریاں چلاتے تھے۔ حضرت ابو مسلم رائی ان کا نام تھا، حضرت ابو مسلم رائی ان کو کہتے تھے، وہ بکریاں چراتے تھے۔ اب تھوڑا جملے پہ توجہ کرنا، دشمن دوست کیسے بنتے ہیں اور دوست دشمن کیسے؟ جب زیادہ دشمنی پھیلنے لگے تو توبہ کر لیا کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے۔ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو دشمن بڑھتے ہیں، اور جب وہ خوش ہوتا ہے تو پھر دوست بڑھتے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کریں تو اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں انڈیل دیتا ہے۔ میں یہ اکثریت کی بات کر رہا ہوں، کچھ بدبخت رہتے ہی دنیا میں ایسے ہیں جو نفرت ہی کے لیے پیدا ہوتے ہیں، ان کو چھوڑ دینا چاہیے، وہ 2.5% ہے۔ جیسے زکوٰۃ نکال دی جاتی ہے نا روپیوں سے ناپاک شکل میں، تو ویسے انسانوں سے وہ 2.5% نکال دیے جاتے ہیں نفرت کے لیے، ان کی پرواہ نہیں کرے۔ میں 97% طبقے کی بات کر رہا ہوں، میں 2.5% کی بات نہیں، وہ نفرت ہی کے لیے پیدا ہوتا ہے، ان کا بیج ہی نفرتوں میں بویا جاتا ہے، ان کی بات نہیں، عالم کی بات کر رہا ہوں۔ عالم بہت بڑا ہے، عالم نباتات ہے، عالم جمادات ہے، عالم حیوانات ہے، دریا ہے، سمندر ہے، پہاڑ ہے، یہ سب مومنوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دشمن کیسے بڑھتے ہیں اور دوست کیسے ہوتے ہیں۔ تو شیخ ابو مسلم رائی کہتے ہیں چرواہے کو، شیخ ابو مسلم رائی بکریاں چرا رہے تھے، اور اس شان سے چرا رہے تھے۔ دیکھو چرانے کا انداز کیا، ہم کام کرتے کرتے گیم کھیلتے ہیں نا، واٹس ایپ دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ واٹس ایپ کا میں مخالف نہیں ہوں، شاید لوگوں کو ایسا لگتا ہے مخالف ہوں، میں خود استعمال کرتا ہوں، لیکن کوئی بھی چیز ضرورت کے تحت اچھی لگے۔ کھانا انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے، لیکن قرآن کہتا ہے اس کو بھی مت زیادہ کھاؤ۔ قرآن کہتا ہے کلو وشربو ولا تسرف، کھاؤ پیو حد سے مت بڑھو۔ تو جب کھانے پینے میں پابندی لگا دی گئی کہ حد سے مت بڑھو، تو واٹس ایپ اتنا کیسے آپ نے نشے کے طور پہ طاری کر لیا کہ نہ رات دیکھا، نہ دن دیکھا، نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ بیوی نہ بچے، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آتا آپ کو۔ یہ مت کرو، ہمارے ہر چیز ایک اعتدال پر ہے۔ جب کھانا پینا اعتدال پر ہے، ولا تسرف کہہ کر کیسی پابندی لگائی، حد سے مت بڑھو۔ حد سے جہاں بڑھو گے پکڑے قدرت پکڑ لے گی، سزا دے گی۔ حد سے مت بڑھو، خوشیوں میں بھی حد سے مت بڑھو، غموں میں بھی حد سے مت بڑھو۔ خوشیوں میں عید میں اتنے خوش مت ہو جاؤ کہ ٹھیٹریں بھر جائے، میت پہ اتنے مت غمگین ہو جاؤ کہ ماتم ہی کرنے لگو۔ ہمارا مذہب وہ نہیں، اعتدال اعتدال اور اعتدال۔ بہرحال حضرت شیخ ابو مسلم رائی کس طرح بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں چر رہی ہے چراگاہ میں، درخت کے نیچے مصلی بچھا دیا اور مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک مرید آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ابو مسلم رائی کی بکریاں جو ہے اس پر پہرا دینے کے لیے بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بتائیں جب بھیڑیے جس کی بکریوں پہ پہرا دیں
تو اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے کہ بھیڑیے ہی تو بکریوں کو اٹھا لے جاتے ہیں۔ چرواہا بیچارہ ہوتا ہی اس لیے کہ بھیڑیے سے بچانے بکریوں کو، لیکن ابو مسلم رائی درخت کے نیچے اللہ کی عبادت میں ہے اور بھیڑیے پہرا دے رہے ہیں، اور حیرت ہے بھیڑیوں کو دیکھ کے بکریاں بھاگتی ہیں، لیکن وہاں بکریاں بھی بھاگ نہیں ہیں اور بھیڑیے پہرا دیتے ہوئے بیٹھے۔ وہ مرید دیکھتا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ گیا، اس کو دیکھ کر اگر ہم نماز پڑھ رہے ہو ہمیں کوئی دیکھ رہا ہو تو پھر نماز ہماری لمبی ہو جاتی ہے نا، لیکن وہاں حال یہ ہے کہ کوئی آ گیا، اس کے قدموں کی آنٹ آئی تو نماز شارٹ ہو گئی، چھوٹی کیونکہ اللہ کے لیے ہو رہی تھی بات۔ سلام پھیرا، کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ بکریوں اور بھیڑیوں میں دوستی کیسے ہوگی؟ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ان کی دوستی کیسے ہوگی؟ کیا پیارا جواب دیا۔ داتا صاحب لکھتے ہیں جب سے میں نے اللہ سے دوستی کر لی میری بکریوں کی بھیڑیوں سے دوستی ہو گئی، جب سے میری دوستی میرے اللہ سے ہو گئی بھیڑیوں سے میری بکریوں کی دوستی ہو گئی۔ کہا اچھا، اوہو۔ پھر اس کے بعد دوپہر تھی، کھانے کا وقت آیا تو کھانے کے ٹائم تو کہا آپ کھاتے کیسے ہیں؟ تو شیخ ابو مسلم رائی نے کہا چلو، گئے، ایک چٹان تھی پتھر کی، اس کو ہاتھ مارا، ایسی ہاتھ مارا تو 2 کٹورے آئے اور اس پتھر سے ایک طرف دودھ نکلا ایک طرف شہد نکلا۔ یہ بہت معتمد اور مستند کتاب صوفیہ کے نزدیک جس کو کشف المحجوب کہتے ہیں، میں وہیں سے یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں، یہ کوئی بہت یعنی جو وہ غیر معتبر بات نہیں ہے، بہت معتبر واقعہ۔ داتا صاحب نے لکھا ہے، یہ داتا صاحب کون ہے؟ داتا لیجوری غوث پاک کہتے تھے میرے دور میں اگر داتا صاحب ہوتے تو میں ان سے مرید ہوتا۔ یہ ہے داتا صاحب، وہ داتا صاحب لکھ رہے ہیں یہ واقعہ، اور داتا صاحب لکھتے ہیں کہ انہوں نے پتھر کی چٹان پہ ہاتھ مارا تو ایک طرف سے دودھ اور دوسری طرف سے شہد کٹورے میں نکلا۔ اس نے کہا ارے یہ کیا ہے؟ تب آپ نے جواب کیا دیا، نادان تجھے پتہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم، ان کی امت، ان کی نافرمان تھی تو ان کے مطالبے پر پتھر سے پانی نکلا۔ موسیٰ کی قوم اگر موسیٰ کی نافرمان ہو جائے تو ان کو پتھر پانی دیتا ہے، میں تو محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں اور نافرمان نہیں بلکہ فرما بردار ہوں۔ ارے جب نافرمان بنی اسرائیل کو پتھر سے پانی ملتا ہے تو فرما بردار محمدی کو شہد اور دودھ کیوں نہیں مل سکتا؟ تو کوئی فرما بردار بھی تو ہو کر کے دیکھے، کوئی مندی کا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اللہ کے بن کے دیکھیں، انشاءاللہ پھر دیکھیں کیسا رزق اترتا ہے، کیسی روزی چلتی ہے، اور اپنے آپ کو مایوسی سے نکالیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب مزید ہم کسی کا انتظار نہیں کر سکتے، ہم نے گفتگو اسی لیے بڑھا دی کہ قدموں کی آہٹیں ابھی بھی اشارہ کر رہی ہے، لیکن اب نہیں، اب جو آ رہے ہیں اب ان سے گزارش ہے کہ وہ اگر نئی جماعت پکڑ سکیں تو دوسری جماعت کا انتظام یہاں ہوگا۔ نماز کا طریقہ سماعت فرما لیں۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نماز عید الفطر ادا کی جائے گی، نیت اس طرح کریں، نیت کی میں نے نماز عید الفطر ادا کرنے کی، واسطے اللہ کے، منہ میرا طرف کعبہ شریف کے، پیچھے اس امام کے، نیت کریں۔ جیسا کہ پچھلے سالوں میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ زبان سے نہ بول سکیں تو دل کے ارادے کا نام نیت ہے، دل کے ارادے کا نام نیت ہے، دل میں ارادہ کریں عید الفطر کی نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے امام کے پیچھے۔ اس کے بعد امام تکبیر تحریمہ کہیں، آپ بھی کہہ دیں، اور ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں۔ ثنا پڑھی جائے گی، ثنا کے بعد قرأت سے پہلے 3 تکبیریں ہوگی۔ پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھا کے چھوڑنا ہے، دوسری میں بھی ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینا ہے، تیسری میں ہاتھ اٹھا کر باندھ لینا ہے۔ پھر قرأت ہوگی، رکوع سجود ہوں گے، پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، قرأت پہلے ہوگی، قرأت کے بعد پھر 3 زائد تکبیریں ہوں گی، تینوں تکبیروں میں ہاتھ اٹھا کے چھوڑ دینا ہے۔ چوتھی تکبیر جو ہوگی وہ ہمارے معمول کی رکوع کی تکبیر ہوگی، اس میں ہاتھ اٹھائے بغیر رکوع میں چلے جانا ہے، کیونکہ ہم رکوع سے پہلے ہاتھ نہیں اٹھاتے، وہ رکوع کی تکبیر ہے، اس میں آپ کو رکوع میں چلے جانا ہے۔ پھر اس کے بعد حسب معمول نماز ادا کرے، خطبہ ہوگا، دعا ہوگی، اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ السلام ہوگا، اور پھر آپ ایک دوسرے سے گلے ملیں اور خوشیوں کا اظہار کریں، خوشیاں، صدقہ تقسیم کریں۔ صدقہ عید الفطر کا صدقہ اگر صدقہ فطر نہیں دیا ہے تو اس کو بھی ادا کریں، کیونکہ جو صدقہ فطر ادا نہیں کرتا اس کے روزے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہ جاتے ہیں، لٹکے رہ جاتے ہیں۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی سن لیں کہ ایسا بھی ہمارے یہاں مالیگاؤں کا معمول ہے کہ جو گھر کا بڑا ہوتا ہے
وہ سب کی طرف سے صدقہ فطر نکال دیتا ہے. تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ اتنا خیال کیا کریں کہ جب آپ صدقہ فطر نکالا کریں جس کے نام کا اس کو اطلاع کر دیا کریں. جیسے بھائی کے نام سے نکالیں کہ میں تمہارا صدقہ فطر نکال رہا ہوں، بہن سے نکال رہے تو اس کا، بیوی سے نکال رہے تو اس کا، یعنی ان لوگوں کو اطلاع ہونی چاہیے، ان سے اجازت لینی چاہیے اور اس کے بعد آپ کو صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے. یہ مسنون طریقہ ہے، اس کا آپ خیال فرمائیں. اور بھی صدقہ فطر کے علاوہ صدقہ کثرت سے دیں. آج کا دن بڑا مبارک دن ہے، خوشیوں کا اظہار کرنا نہ بھولیں، لیکن آج گناہوں سے محفوظ رہنے کی پوری کوشش کریں، اس لیے کہ شیطان آزاد ہو کر ہی اپنے چیلوں کی میٹنگ کر کے کہتا ہے مہینہ بھر جتنا یہ رکے تھے آج پوری کسر آج نکال لینا ہے. تو کہیں طلاق کروائے گا، کہیں بھائی میں جھگڑا کروائے گا، کہیں دوست میں نفرت ڈالے گا. تو شیطان کے پورے منصوبے کو ناکام کرنا ہے. لاہور پڑھیے، استغفار پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے اور شیطان کے مکر و فریب میں مت آئیے. خدا کے لیے فلمیں دیکھ کر، یار جب عیدوں کے موقع پہ چھٹیوں میں فلمیں ہوتی ہے تو ٹوپیاں بھی نظر آتی، داڑیاں نظر آتی، مسلمان نظر آتے. کتنا مذاق ہے. جو قوم سال بھر خدا سے مغفرت طلب کرتی رہی وہ عید کے دن فلموں کو جو ہے وہ فروغ دے رہی ہے. اللہ کے لیے اپنے حال پہ رحم کرو. دنیا تمہیں کچلنے کا پلان کر چکی ہے اور تم ابھی تک کے فلموں کے اندر ڈوبے ہو. اللہ کے لیے بچو گناہوں سے. اور میں یہ نہیں کہتا تفریح نہ کرو، خوشیاں نہ مناؤ، ہم تو کہہ رہے ہیں خوشیاں مناؤ، تفریح بھی کرو مگر گناہ مت کرو. تو یہ نماز کا طریقہ آپ یاد رکھیں. طریقہ کیا ہے؟ بس اتنا ہے کہ قرأت سے پہلے 3 تکبیر زائد ہونا ہے اور دوسری رکعت میں قرأت کے بعد 3 تکبیر زائد ہونا ہے. 2 تکبیروں میں پہلی رکعت میں ہاتھ اٹھا کے چھوڑنا ہے، تیسری میں ہاتھ اٹھا کے باندھنا ہے اور دوسری رکعت میں تینوں تکبیروں میں ہاتھ چھوڑ دینا ہے اور چوتھی تکبیر رکوع کی ہوگی، اس میں رکوع کرنا ہے. رسالت کے پروانوں، ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا. اللہ حافظ.